جناب نہیں آپ کو اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں پلیز. جناب چیئرمین، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں معزز ممبران سینٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج 5 جنوری کے اس اہم دن پر مسئلہ کشمیر پر اپنی آراء سے اس ایوان کو مستفید کیا. مجھے یقین ہے اور ہماری پارلیمنٹ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کر چکی ہے کہ 100 اختلافات کے باوجود مسئلہ کشمیر پر ہماری یکسوئی ہے، ہمارا نقطہ نظر ایک ہے، ہمارا مطمع نظر اور ہماری منزل ایک ہے. اور اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ جوائنٹ ریزولوشنز ہیں جو ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ اس پولرائزڈ ماحول میں بھی مسئلہ کشمیر پر قوم یک زباں ہو کر بات کر رہی ہے. اور آج کے دن ایک متفقہ پیغام جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ 5 جنوری وہ دن ہے جس دن کشمیریوں کے ساتھ بین الاقوامی کمیونٹی نے، اقوام متحدہ نے ایک وعدہ کیا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ وعدہ ایفا نہ ہو سکا اور 72 سال سے لوگ منتظر ہیں کہ وہ حق خود ارادیت کا جو ان کی جو جستجو ہے وہ اپنی منزل کو پہنچے. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج میری رائے میں ایک پیغام جانا چاہیے، اس ایوان کی طرف سے جانا چاہیے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ کشمیری خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر میں بس رہے ہیں وہ کرب کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ کالے قوانین کے باوجود، وہ کمیونیکیشن بلاکیٹ کے باوجود، وہ بنیادی حقوق سلب ہونے کے باوجود اپنی آواز جہاں موقع ملتا ہے آواز بلند کرنے کی ان کی کاوش کوشش جاری ہے. ہندوستان نے اپنی کارروائیوں سے، اپنے جبر سے اور اس علاقے کو دنیا کا سب سے جسے کہتے ہیں نا اٹس دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ، 9 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں تعینات کر کے اور جو ان پر ظلم برپا کیا ہے اس کے باوجود ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے. ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس جبر سے، اس لاک ڈاؤن سے، اس ملٹری سیج سے ان کے ریزالو کو توڑے. کامیاب نہیں ہوا میری رائے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوست شاید اس سے اتفاق بھی کریں. میری رائے میں جتنا کشمیری ہندوستان کی حکومت سے آج ایلینیٹڈ ہے، نالاں ہے، ماضی 72 سالوں میں اتنا نالاں کبھی نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دلی میں ایک ایسی آر ایس ایس بی جے پی کی سوچ مسلط ہے اور ایک ہندوتوا کا جو فلسفہ آج انہوں نے رائج کر رکھا ہے، اس نے وہ کشمیری قائدین جو ماضی میں ان کے ساتھ مخلوط حکومتوں میں شامل ہوتے رہے، آج وہ بھی ان سے کنارہ کش ہیں. آج وہ بھی دلی کی سرکار سے منہ پھیر چکے ہیں. اپنا انہوں نے اتحاد، اپنا انہوں نے اپنا وہ جو کہتے ہیں کولیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دلی سے حریت کی لیڈرشپ تو پہلے ہی ان کا موقف تو واضح تھا، وہ تو کسی پر سب پہ آیا ہے کہ ان کا موقف کیا تھا. جناب سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے سید علی گیلانی صاحب کا ذکر کیا. ان کی قربانی سے کون واقف نہیں ہے اور کون نہیں جانتا کہ ان کا عزم اور استقلال اور استقامت اتنی پختہ تھی کل اور آج بھی اتنی ہی پختہ ہے. جبر، جیل، قید برداشت کی، اور الحمدللہ جناب چیئرمین یہ اعزاز عمران خان صاحب کی حکومت کو جاتا ہے کہ اس مجاہد کو ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے قبول کیا.
ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم نے اعتراف کیا. جناب سینیٹر نے آسیہ اندرابی صاحب کے شوہر اور ان کی ایک طویل جو قید ہے اور جو صحبتیں برداشت کی ہیں آپ نے ذکر کیا اور درست کیا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اقوام متحدہ میں، نیو یارک میں اور جنیوا میں ان کے لیے آواز بلند کی ہے، کیونکہ وہ حق بجانب ہیں. انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، انہوں نے سوشل ریفارم کی بات کی ہے، انہوں نے وہاں کی خواتین کو دختران ملت کے پلیٹ فارم سے جگانے کی کوشش کی ہے. اور میں ان کے اس حریت کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے شبیر شاہ صاحب کا، یاسین میں کس کا نام لیا جائے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ آج پیغام جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو، لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار، کہ حق خود ارادیت کی آپ کی جو تحریک ہے ہم اس کے حصہ دار ہیں. آپ پر پابندیاں ہیں، آپ کو انٹرنیشنل پریس کا ایکسیس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز آ کر وہاں صورتحال کا جائزہ لینے کی ہندوستان اجازت نہیں دیتا. لیکن پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری، and I'm talking of across the party divide، آپ کی وکالت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. کیونکہ قائد اعظم کے اقوال، اور آپ نے پانی کا ذکر کیا اور اس کا ہماری معیشت کے ساتھ آپ نے جو سینیٹر صاحب نے حوالہ دیا، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں. اور اس کے جو ایک منفی معاشی پہلو جو ہے اس سے بھی ہم بے خبر ہرگز نہیں ہیں. انسانی حقوق کی جو ایک وہاں جو جس طرح ٹریمپل کیا جا رہا ہے، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ اب امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آنے والی ہے، اور ان کا جو حوالہ تھا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کی طرف سے تھا. اور میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ بالکل پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن فورن پالیسی کے معاملات میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں. وہ فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، وہ امریکہ کے نائب صدر رہے ہیں، اور اس خطے سے پوری طرح واقف ہیں، اس خطے کے چیلنجز سے اور مسئلہ کشمیر سے واقف ہیں. اور انہوں نے خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر میں جو انسانی حقوق کو جس بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے انہوں نے اس پہ آواز بلند کی. میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اور یہ منصب سنبھالتے ہیں تو وہ اسی موقف پر قائم رہتے ہوئے کہ ہندوستان، چلیے جو مسئلہ ہے جو ہمارا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس کی اپنی نوعیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جہاں انسانی پہلو ہے اگر اس پر ہی امریکہ ایک مؤثر آواز اٹھا لے، اور اگر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اس پر ایک مؤثر آواز اٹھائے، اگر یورپ اور یورپین یونین جن کی یہ ویلیوز میں چیز شامل ہے اور وہ علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، اگر وہ مؤثر آواز اٹھاتے ہیں تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے لوگ ہیں ان میں ایک امید کی ایک کرن جو ہے وہ جاگے گی، پھوٹے گی، اور ایک امید کا دیا ان کے سامنے جلے گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حوالہ دیا، اور کشمیر کے لیے انہوں نے جو آواز بلند کی اس کا حوالہ دیا. میں اعتراف کرتا ہوں، بالکل اچھی بات. اور آپ کی جماعت کا سیاسی وجود ہی وہیں سے نکلا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے. کاش جیسے آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اگر کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر 1000 سال جنگ لڑنی پڑے I'm ready for it. We are ready for it. لیکن کاش 1000 سال جنگ لڑنی پڑے، 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 1000 سال جنگ لڑنی پ
काश उसके जानशीन कश्मीर से इस तरह आंख न चुराते जिस तरह इनने चुराई है। बिल्कुल मैं ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। कश्मीर पर आज बात करते हैं, अच्छा करते हैं, करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, ये एक ऐसा इशू है जिस पे बायपार्टिसन कंसेंसस था और रहना चाहिए, और उस कंसेंसस को मेंटेन करने के लिए जनाब चेयरमैन, मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि मैंने बहसीत वजीर खारजा इन सब कायदीन से गुजारिशात की कि आइए इस मसले पर। सिराजुल हक साहब तशरीफ फरमा है, मैंने कई दफा इनको लिख कर दावत दी और टेलीफोन करके भी दावत दी कि आइए हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमारी इजलासों में शामिल हों। शहरी रहमान साहिबा को दावत दी और कहा कि मेंबर बनिए सेनेट से। I'll give it to you on record, I'll produce it. मैंने नवीद कंवर साहब जो MNA है पीपल्स पार्टी से, उनको दावत दी। मैंने मुशाहिद हुसैन साहब जिनका ताल्लुक PMLN से है, उन्हें दावत दी कि आए, बैठे, बात करें। यह मसला ऐसा है जिस पर हमें यकजबा होकर बात करनी चाहिए। काश वो अपनी सियासी मसलहतों से बालातर होकर मसला कश्मीर पर थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करते, और वो जो इस वक्त जिस सियासी अम्ब्रेला के और चादर के नीचे हैं, उस चादर को ओढ़े रखें। हम वो चादर हरगिज नहीं छीनना चाहेंगे। उस चादर के अंदर रहते हुए कश्मीर के लिए कोई गुंजाइश पैदा कर दे। जनाब चेयरमैन, अभी मौलाना गफूर हैदरी साहब सेनेटर साहब ने भी कश्मीर पर अपना नुक्ता नजर बयान किया, बहुत अच्छी बात है। काश मौलाना कश्मीर और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की जमात को तो एक मुनफरिद एजाज हासिल है कि जितनी, अभी दोस्तों ने कहा कि कश्मीर कमेटी को मुतहर्रिक किया जाए, तो जितनी कश्मीर कमेटी की जिम्मेदारी मौलाना को दी गई और जितना तवील अरसा कश्मीर का वकालत का उन्हें मौका मिला, शायद इस ऐवान में या इस पार्लियामेंट में कोई ऐसा मुंतखब पार्लियामेंटेरियन नहीं है जिसे इतना तवील अरसा मिला हो मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर करने का। जो मौलाना फजल रहमान साहब और JUI की क़यादत को यह मौका मिला, वो उस वक्त उस पर उतनी तवज्जो न दे सके जितनी उनको देनी चाहिए थी। लेकिन अब भी कोई इसमें मुजाहिका नहीं है कि आज भी वक्त गया नहीं, मसला मौजूद है। मसला मौजूद इसलिए है कि मसला तो आज भी हल तलब है, मसला हल तो नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि जी 72 साल हो गए आज। इन 72 सालों में जनाब चेयरमैन, आइए हम एक तायराना नजर दोहराएं पाकिस्तान की तारीख पर। आज कहते हैं कि क्या किया इस हुकूमत ने कश्मीर के मसले को। हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज निभाने की दयानतदारी से कोशिश करेंगे और हमें तवक्को है कि आप भी हाँ में हाँ मिलाएंगे। लेकिन इन 72 सालों में क्या आपके पास ये अनाने हुकूमत नहीं रहा? इन 72 सालों में क्या पीपल्स पार्टी को बारहा मौका नहीं मिला? क्या नून लीग को मौका नहीं मिला? क्या दीगर जमातों को किसी न किसी शक्ल में अपना हिस्सा डालने का मौका नहीं मिला? मिला। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोशिश नहीं की, यकीनन की होगी। मैं किसी की नीयत पर मैं शक नहीं करना चाहता। ये तो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं, इन्हें तो एहसास ही नहीं कि अपनी गुफ्तगू से ये आज मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज की हमारी जो अपोजिशन की क़यादत है, सब नहीं, उसमें बड़े सुलझे हुए लोग भी हैं, लेकिन कुछ जज्बाती भी हैं, और वो अपने जज्बात से ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे मायूसी फैलाते हैं, कश्मीरियों के अंदर मायूसी फैलाते हैं। उनको आज हौसले की जरूरत है और ये उनके हौसले को चिकनाचूर करते हैं अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए, कश्मीर के इशू पर सियासी दुकान चमकाने के लिए ये ऐसा करते हैं जो हर किसी ने ऐसा नहीं करना चाहिए। जनाब वाला, मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तान की डायस्पोरा का,
پاکستانی کمیونٹی کا جو بیرون ملک رہتی ہے، چاہے لندن میں ہے، چاہے نیو یارک میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، جرمنی میں ہے، پورے یورپ میں ہے، اس کمیونٹی نے ان 2 سالوں میں جس جذبے سے، جس انہماک سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور امریکہ یورپ کے دارالخلافوں میں جو انہوں نے احتجاج کیے، اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ لائیے، آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو لے کر آئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اتنے ڈیمونسٹریشنز جو اس وقت ہوئے ہیں، اس دور میں ہوئے ہیں، اگر ماضی میں کبھی ہوئے تو دکھائیے۔ میں آج کہتا ہوں، جو نیو یارک میں جب عمران خان صاحب ستمبر 2019 میں تقریر کرنے گئے اور پاکستان کا انہوں نے موقف پیش کیا کشمیر پر، جتنی بڑی تعداد میں امریکن پاکستانیز نے نیو یارک میں آ کر اقوام متحدہ کے سامنے جو مظاہرہ کیا، اگر 72 سالہ تاریخ میں آپ کے پاس اس کا کوئی نیب البدل ہے تو لائیے، دکھائیے کس سن ہوا تھا، کب ہوا تھا، کس نے کیا تھا، کون آیا تھا۔ تو جناب، میں احتراماً یہ کہنا چاہوں گا، سیاست ہے، مجھے سیاسی مجبوریوں کا بھی احساس ہے، مجھے سیاسی مصلحتوں کا بھی ادراک ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج جتنا یہ مسئلہ بیک برنر پہ کب ڈالا گیا اور کس نے ڈالا، یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس کس دور میں مسئلہ کشمیر ایک وقت ایسا آیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، the former spokesperson of the Foreign Office محترمہ تسنیم اسلم نے کہا کہ ایک وقت تھا، اور غالباً شاید وہ مسلم لیگ نون کے دور کی طرف اشارہ کر رہی تھی، تب وہ سروس میں تھی، کہ کی ورڈ کا استعمال was prohibited in the Foreign Office۔ ایک اس پر ایک کہتے ہیں نا، ایک unwritten ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ نالا ہو جاتے ہیں لوگ، ناراض ہو جاتے ہیں، کون نہیں جانتا۔ ابھی ذکر کیا گیا، مولانا نے ذکر کیا کہ جناب یہ جو مسئلہ جو بی جے پی کا موقف ہے، بی جے پی کا موقف تو سب کو معلوم تھا کہ انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کرنا ہے، اس کو ضم کرنا ہے، وہ ان کے منشور کا حصہ تھا۔ وہ منشور کا حصہ آج نہیں ہوا، وہ منشور کا حصہ 2019 میں نہیں ہوا، وہ منشور کا حصہ کافی عرصے تھا۔ وہ منشور کا حصہ، میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، وہ منشور کا حصہ تب بھی تھا جب نریندر مودی جاتی عمرہ میں آپ کا مہمان تھا، وہ تب بھی اس کا حصہ تھا۔ یہ فیکٹ ہے، اور ان فیکٹس کو آپ درگزر نہیں کر سکتے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کروں، لیکن مجھے آتی ہے شیری بی بی، آپ جتنے ہاتھ اٹھا لیں، یہ ہاتھ یہ اٹھتے بھی ہم نے دیکھے ہیں اور بیٹھتے بھی دیکھے ہیں۔ ان دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، ہم نے ان دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا چلوں، میں یہ کہتا چلوں گا، الحمدللہ آج مسئلہ کشمیر اس طرح انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے جو پہلے کبھی نہ تھا۔ آج خدا کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے، پچھلے 1 سال کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنا انٹرنیشنل میڈیا اور پریس نے مسئلہ کشمیر پر جو انہوں نے آرٹیکلز آئے ہیں، ان کے بیانیہ جو آیا ہے، ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، جو جس قسم کے وہاں جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، for the first time now people are writing and they are being critical of the policies of the present current BJP government۔ جناب والا، یورپین یونین میں جس طرح ہیئرنگ ہوئی، کب ہوتی تھی پہلے؟ US کانگریس میں جتنے کانگریس مین نے لکھ کے بھیجا
پہلے کب تھا؟ دکھائیے نا، ریکارڈ لائیے. آپ دیکھیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 3 مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے سیکورٹی کاؤنسل میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی، آئی ایم گریٹفل ٹو چائنا فار دا سپورٹ. انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا کہ انہوں نے ہماری اس میں مدد کی اور اس پہ بات کو آگے لے گئے. اور وہاں جو کنسلٹیشنز ہوئی، وہاں جو اینی ادر آئٹم کے زمرے میں جو مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جو بریفنگ دی گئی انمو گپ کے جو نمائندگان نے جو بریفنگ دی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ناؤ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جناب چیئرمین، دس از اے کنٹینیوس بیٹل and we will have to fight this battle collectively. Now, I would suggest, and I invite you, سراج الحق صاحب نے اپنی تجاویز میں بات کی کہ جناب انٹرنیشنل کانفرنس ہونی چاہیے. not a bad idea, not a bad idea. آپ فرماتے ہیں 5 فروری کا آپ نے حوالہ دیا اور اس کی اہمیت سے ہم سبھی واقف ہیں. آپ نے صحیح فرمایا. آپ نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن پلان ایک مرتب ہونا چاہیے. میں آج کہتا ہوں مسئلہ کشمیر پر، اور میں آج پھر میں اپوزیشن کی تمام معزز ممبران تشریف فرما ہیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آن دی ایشو آف کشمیر آپ جب چاہیں دفتر خارجہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ہم حاضر ہیں. آپ تشریف لائیں اور آپ کے خیالات سے ہم مستفید یقیناً ہونا چاہیں گے. آپ کی تجاویز جو بھی اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اور اس مسئلے کے حل میں ہمیں جو مناسب دکھائی دیں گی ہم پلکوں پہ رکھیں گے. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں بالکل کہتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے، میں نے تو خط لکھا، ریکارڈ کی بات ہے، یہ بھی ریکارڈ کی بات کرتا چلوں. میں نے خط لکھا لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب کو. میں نے خط لکھا پارلیمنٹری لیڈر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ان رائٹنگ. آئی کین پروڈیوس دوز لیٹرز کہ آپ آئیں، ہم آپ کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں آن دی ایشو آف کشمیر. آپ اپنی تجاویز دیں، ہم ان کو بالکل ان میں سے جو بھی قابل عمل ہوگی ہم اس کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فورن آفس نہیں آ سکتے یا آنا نہیں چاہتے تو مجھے بلا لیں، میں آ جاؤں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ کشمیر کے لیے آپ کے ہاں حاضری دینے میں میری کوئی شان میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے. میں نے ان رائٹنگ لکھ کے بھیجا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جواب نہیں آیا. کم از کم جواب کا، خط کا جواب تو دے دیتے، جواب تک نہیں آیا. جواب بھی گول کر گئے. اب دیکھیں جس طرح واک آؤٹ کر گئی ہیں محترمہ. ہاں نہ آپ نہ کریں. کوئی نہ کوئی نمائندگی تو ہونی چاہیے نا. رحمان ملک صاحب پلیز ڈونٹ کراس ٹاک. رحمان ملک صاحب پلیز. تو ہر طرف سے آتی ہے قبلہ. کون ہے جو آپ کو اپریشیٹ کرتا؟ رحمان ملک صاحب پلیز ڈونٹ. سو میں اس میں I do not want to get into a cross talk, but میں عرض کروں پولیٹیکل میپ کا ذکر کیا سینیٹر صاحب نے. یس سر. لوگوں نے پہلے اس کا مذاق اڑایا. ان کو ذہن نشین نہیں ہوا کہ اس پولیٹیکل میپ کی افادیت اور اہمیت کیا ہے. ان کا خیال تھا چند لکیریں آگے پیچھے کر دی ہیں. Not at all. Please understand the significance of this map. In fact, اگر آپ میپ کا مطالعہ کریں تو اس میپ میں جو پاکستان کا کشمیر پر چین کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے ہندوستان کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول، سر کریک کا جو ایشو ہے ہمارا، وہ جو ہمارا ایک زمانے میں جب کمپوزٹ ڈائلاگ تھا، جب ہمارا کمپریہنسو ڈائلاگ تھا، اس پر جو ہماری
گفت و شنید ہوا کرتی تھی, ہماری جو نشستیں ہوا کرتی تھی, جو پاکستان کا موقف ہوا کرتا تھا, الحمدللہ آج اس سارے موقف کو ایک میپ میں پرو دیا گیا ہے, اور اس پر نیشنل کنسنسس ہے, اور اس میپ کی انڈورسمنٹ بھی پاکستان کی تمام جماعتوں کو دفتر خارجہ میں دعوت دی گئی, اور انہوں نے اس میپ کو انڈورس کیا, and I'm grateful to them. I'm grateful for them for having endorsed that map, because that reflects the aspirations of the people of Pakistan, and we are grateful for that. میں آج کہتا ہوں, let us join hands on this issue. This issue is vital. This issue is vital for Pakistan. It is vital for our economic well-being, as the Honorable Senator pointed out, the water issue. And we also are aware of the fact that this regime in India is trying to undermine the Indus Water Treaty, which was guaranteed by the World Bank. And we have seen, when we have interacted, I met the President of the World Bank on the water issue twice. And I saw the hesitance, the reluctance, and the helplessness of an international organization which had guaranteed that agreement. It is important. It is important, Mr. Chairman, that we have a unified approach on this issue. And we send a message not of internal disarray, not of weakness, not of confusion. We send a message loud and clear to the international community and to our Kashmiri brethren that on the issue of self-determination, people of Pakistan stood with you, are standing with you, and we will continue to stand with you till the resolution of this issue on a promise made to by the UN according to the UN resolutions, through a free, fair plebiscite under the UN auspices. We are very clear. If that is the message that goes on the 5th of January to the people of Kashmir, I think they would breathe a sigh of relief. And if they hear confusion and political point scoring, it will demoralize them. It's a time not to demoralize them, but to give them the strength. I'm grateful to you, Mr. Chairman, for having allowed me to respond to some honorable members who raised this issue. Thank you.